اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو اذیت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، تو آئیے احادیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ تمام احادیث ابو داؤد سے لی گئی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سائے میں آئے گا اور نہ ہی گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ بات چیت کرے، سائے میں جائے اور بیٹھے، ہاں اپنا روزہ پورا کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ اس کی ناک میں نکیل تھی اور ایک شخص وہ نکیل پکڑ کر اسے اونٹ کی طرح لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکیل کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے یعنی مشقت سے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے، اور اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑھے اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زیاد نے روایت کیا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کہنے لگے یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نماز پڑھتی رہتی ہیں، جب سست ہو جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، تمہیں چاہیے کہ جب تک چستی سے نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہو گیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر اپنے جسم کو اذیت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس فعل کا کوئی وزن نہیں، اللہ کو ایسے افعال کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔